نیکسٹ لطیفہ جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا جی، وہ نیکسٹ لطیفہ تھا کہ دودھ میں سے صرف اس کا خلاصہ لے. اب دودھ کا خلاصہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دودھ کا خلاصہ تو وہ اوپر بلائی ہے جو اس کے اوپر سے اترتی ہے، اور اس کے بیچ میں سے جو نکلتا ہے گھی نکلتا ہے، وہی خلاصہ اس کا میرا خیال ہے. تو یہ اشیاء کی روح لینی چاہیے، مطلب جو اس کی روح ہے وہ لینی چاہیے. شہد میں سے وہ لے جو مکھی نے اپنے لیے رکھا. علوم کی شراب میں سے وہ خالص ترین لے جسے ٹانگوں نے نہ نچوڑا. پانی میں صرف بارش کا پانی لے، کیونکہ قطرہ قطرہ گرنے والے پانی میں مزید علم ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا حاشیہ ہے جی، حاشیہ نمبر 24. یہ پڑھ لیتے ہیں. حاشیہ نمبر 24 جی. حاشیہ نمبر 24 ہے جی. شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں پانی دو طرح کے ہیں. ایک لطیف اور قطرہ قطرہ گرنے والا پانی جو انتہا درجے کا صاف اور پاک ہے، یہ بارش کا پانی ہے. یہ کثیف بخارات سے تبدیل شدہ پانی ہے. عمل تبخیر نے اس سے ہر کثافت اور غلاظت دور کر دی. اور دوسرا وہ پانی ہے جو لطافت میں اس درجے کو نہ پا سکا. یہ چشموں اور دریاؤں کا پانی ہے. یہ پتھروں سے نکلتا ہے، اور جہاں سے نکلتا ہے یا جہاں بہتا ہے، ایک جگہ سے مس ہونے کے باعث اس کا ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے. اس میں میٹھا اور شیریں بھی ہے، اس میں نمکین اور کھارا بھی ہے، اس میں تلخ اور کڑوا بھی ہے. تو یہ سارے اس پانی کی جو اقسام بتائی گئی ہیں کہ جو کثیف پانی ہے اس کی کیا کیا اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی. اب سوالوں کے جواب ہو گئے تھے. ہاں جی، بس سلام ہی کیا تھا انہوں نے. باقی وہ صہیب خان صاحب کا سوال تھا، وہ میں نے جواب دے دیا تھا. تو یہ لطیفہ جی اس میں کہ دودھ میں سے وہ چیز لے جو سب سے خالص ترین چیز ہے. یہ کمال کا ہے نا، کیونکہ بیان کمال کا ہے، تو اس وجہ سے ہر چیز میں کمال کے حوالے سے تو اس میں بھی کمال کے حوالے سے بات ہوئی. جو اوپر والا اشارہ ہم لوگوں نے پڑھا اس میں بھی نفس کے کمال کے پہچاننا ہے. تو وہ جو اس کی جو ایسنس ہے ہم اس کو لیں گے، اس کے ایسنس کی بات ہے. آگے اگلا یہ کہ دودھ میں سے صرف وہ چیز لے جو اس کا خلاصہ ہے، یعنی جو خالص ترین چیز ہے اس میں سے وہ لے. خالص ترین تو اس میں سے جو چیز نکلتی ہے پہلے تو بلائی نکلتی ہے، بلائی میں سے پھر گھی بنتا ہے. تو وہ جو خالص ترین ہے وہ تو گھی، مکھن نکلا یا گھی نکلا جو بھی ہے، گھی بنتا ہے. تو تجھے اشیاء کی روح لینی چاہیے. شہد میں سے وہ لے جو مکھی نے اپنے لیے رکھا، یعنی خالص ترین جو ہوتا ہے وہ مکھی جو اپنے لیے رکھتی ہے وہ والا لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی شہد ہی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک اور ہوتی ہے، سفید کا رنگ کا ہوتا ہے وہ. تو وہ والا خالص ترین لے. ٹھیک ہے جی. علوم کی شراب میں سے وہ خالص ترین لے جسے ٹانگوں نے نہ نچوڑا. یعنی علوم میں سے وہ والا لے کون سا جسے ٹانگوں نے، جسے کسبی طور پر کسب کر کے آپ گئے علم حاصل کرنے کے لیے وہ تگ و دو نہ کی، کسب سے حاصل نہ کیا، وہ والا لے جس کو مطلب وہ بھی جو ہے وہ لے دوسری سینس میں. پانی میں صرف بارش والا پانی لے. اب بارش والا پانی مطلب وہ تو بہت ہی پاک اور صاف اور مطلب صاف ستھرا شفاف پانی ہوتا ہے. کیونکہ وہ عمل تبخیر سے وہ بنا ہوتا ہے. تو میں ابھی ذرا تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں. تو یہ جو تھا جی کہ خالص ترین جو ہے علم وہ ہے جو علم لدنی کے اہل ہیں اس کو، یا جسے قصبی طور پر حاصل نہ کیا گیا، جو وہب کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو وہب کیا ہے وہ خالص ترین چیز لے اس میں سے. تو پانی میں صرف بارش کا پانی لے. بارش کا پانی کیونکہ ابھی جو میں نے پیچھے پڑھا ہے حاشیہ، اس میں یہی تھا کہ جو عمل تبخیر سے جو پانی بخارات بن کے اوپر جاتا ہے، اوپر سے پھر وہ نیچے آتا ہے، تو وہ خالص ترین پانی ہے. اور دوسرا پانی جو ہوتا ہے وہ خالص جیسے جو ندیوں اور جو کیا کہتے ہیں اس کو چشموں کا پانی ہے. ندیوں اور چشموں میں سے پانی جو ہے وہ مختلف جگہ سے ٹکرا کر آتا ہے، مختلف پتھروں میں سے جو نکلتا ہے وہ مختلف جگہ پہ ٹکراتا ہے، تو اس کا ذائقہ بھی چینج ہو جاتا ہے. اب جیسے مختلف جگہ ہیں، جیسے کسی پانی کے اندر گھاس ہے، گھاس میں سے وہ گزر کے آئے گا تو اس کا پانی، اس میں وہ گھاس کا بھی ٹیسٹ آئے گا. مختلف جڑی بوٹیاں ہیں تو ان جڑی بوٹیوں کا ٹیسٹ آئے گا اس کے اندر. تو ان جتنے بھی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. مطلب جو اس کے چیزیں سارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاید بھائی؟ ٹھیک ہے جناب، خیریت سے ہیں جی؟ السلام علیکم جی. کیا لگی جی؟ تشریف رکھیں جی. کیا لگے آپ؟ ٹھیک ہے جی.
تو جو پانی کی اقسام بتا رہے تھے وہ یہی ہے کہ مختلف جگہ سے پانی جو گزر کے آتا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے، کئی دفعہ وہ نمکین ہو جاتا ہے، کئی دفعہ کھارا ہو جاتا ہے، کیونکہ قطرہ قطرہ گرنے والا پانی میں مزید علم ہے. قطرہ قطرہ گرنے والے مطلب جتنا شفاف ہوگا اس میں اتنا زیادہ علم ہوگا. قطرہ قطرہ گرنے وہی عمل تبخیر سے، وہی عمل تبخیر سے. قطرہ قطرہ گرنے والے پانی میں مزید علم ہے. اس کا تو پھر آگے حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، میں وہ پڑھ چکا ہوں. اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی عمل تبخیر ہے. یہ عمل تبخیر ہے نا. قطرہ قطرہ گرنے کو آج کل وہ کہتے ہیں آر او پلانٹ جو نہیں ہوتا آپ کا، کیا ہوتا ہے اس کو، پانی فلٹر کا آر او والا جو ہوتا ہے، اس کو مجھے بھول گیا آر او کو کہتے کیا. نہیں دیکھیں، جیسے وہ گلاب کا عطر تھا، وہ نکالنے کے لیے ایک عمل تبخیر سے اس کو نکالتے ہیں، وہ یوں اوپر جاتا ہے اور اس میں سے بھاپ بنتی ہے، بھاپ دوبارہ سے پھر وہ پانی بنتا ہے اور قطرہ قطرہ گرتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں گلاب کا بنتا ہے، تو وہی چیز ہے نا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اور کوئی کسی دوست کا سوال؟ سر پیج نمبر ہے 213، بیان کمال. نیکسٹ ہے جی لطیفہ. ابرار صاحب اس کے اندر کچھ ایڈ کریں اگر آپ تو. یہ والا جو تھا، یہ علوم کی شراب میں سے وہ خالص ترین لے جسے ٹانگوں نے نہ نچوڑا. یہ تو ہم بات کر چکے ہیں، جو علم لدنی ہے وہ خالص ترین ہے. کسبی علوم نہ ہو، وہ بھی ہوں. کسبی نہ لے، یعنی کہ کیونکہ کسبی خالص نہیں ہے، ان کے اندر ملاوٹ ہے، کچھ نقص ہے اس وجہ سے. نیکسٹ لطیفہ جی، اس کو پڑھتے ہیں. جب تو صندوق پر تالا لگاتا ہے تو مال صرف ہونے سے رک جاتا ہے، جبکہ ظاہر سی بات ہے تالا لگے گا تو باہر نہیں. 10 بات ہے جی. دیکھیں جب صندوق پر اگر مال ادھر صرف ہونے سے رک جائے گا، حالانکہ اس کی زندگی اسی میں ہے مال کی، کہ صرف ہوئے گا تو زندگی ہوگی. پانی چلتا رہے گا تو اس میں معاملہ اسمیل پیدا نہیں ہوگی، رکے گا تو اس میں اسمیل بھی پیدا ہو جائے گی اور وہ سمجھ لیں کہ ضائع. بڑی زبردست بات ہے نا، زبردست چیز ہے، چھوٹی سی بالکل سی ہے لیکن بڑی زبردست ہے. جب تو صندوق پر تالا لگاتا ہے تو مال صرف ہونے سے رک جاتا ہے، جبکہ اسی میں اس کی زندگی ہے. کس میں؟ صرف ہونے میں، کیونکہ یہ اسی لیے تخلیق ہوا. اس مال کی جبلت میں حرکت کرنا اور مختلف ہاتھوں سے گزرنا ہے. اب ہم کہتے ہیں نہیں، یہ خالی میرے ہاتھ میں ہی رہے، دوسرے کے ہاتھ میں نہ جائے، آگے نہ جائے. اس پر دلیل یہ ہے کہ تو تالا لگے صندوق پر کان لگا، تو سنے گا کہ صندوق پر ضرب لگانے سے مال صندوق کے کناروں کی جانب حرکت کرتا ہے. اگر تو تالا توڑے بغیر کھول سکتا ہے تو ایسا کر، کیونکہ تو ایک عرصہ تک اسے محفوظ کرنے کا محتاج ہے. تالا تیری زبان ہے، یہ سمجھ. پہلے تو مال کے حوالے سے، پھر آگے چینج کر دیا، سارا سینیریو چینج ہو گیا آگے. چلیں جی، نہیں آ رہی ہے. اچھا جی، پہلے مال کے حوالے سے تو بات واضح تھی کہ زبان سے آگے کہانی کو چینج ہوگی. پہلے جی کہ جب تو صندوق پر تالا لگاتا ہے تو مال صرف ہونے سے رک جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جبکہ اس میں اس کی زندگی ہے. یہ میرے خیال میں کیونکہ یہ وہ والا مال ہے نہیں، اس کو ریلیٹ کیا ہے. نہیں، مال تو ہے ہی ہے، لیکن زبان سے جو ایک اور اندر کا مال ہے نا، شاید اس کی طرف اشارہ کیا. علم ہے. نہیں، وہی میں بھی کہہ رہا ہوں، اپنی ذات ہے. اپنی ذات کے اندر جب علم آ گیا تو وہ مال آ گیا. اب اگر تو اس کو بند کر دے گا تو وہ اندر خراب ہوگا، کیونکہ علم کی زکوٰۃ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. مال کی سب سے بہترین مال علم ہے، اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے، خرچ کرنا ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے. لیکن وہ مال والی بھی بات ٹھیک ہے. لیکن فرمایا انہوں نے اینڈ پہ جو اس کو کھولا ہے نا، کہ اس کو علم سے جو ریلیٹ کیا، وہ انہوں نے کہا زبان تالا ہے. اب اس تالے کو بہت احتیاط سے کرنا ہے. بہت زیادہ کھلے گا تو بھی رولا ہے، اور بہت ہوگا تو بھی رولا ہے. وہ پیچھے ذکر کیا ہوگا نا اس کا کہ کس طرح اس کو کرنا ہے. اچھا، مال کا کیا تھا آگے بڑھنا؟ دیکھیں نا، یہ جو لکھا ہوا ہے کیونکہ تو ایک عرصہ تک اسے محفوظ کرنے کا محتاج ہے. ہاں، یہ اصل پوائنٹ ہے. یہ اصل پوائنٹ ہے کہ ایک عرصہ تک آپ کے پاس جو علم دیا گیا ہے، اس نے آگے جانا ہے. یہ امانت ہے، کہیں تھا وہاں سے آپ کے پاس امانت رکھا گیا، آپ نے آگے اس مال کو دینا ہے. اگر رک جائے گا، آگے نہیں دیں گے تو آپ رولے میں. اور اس مال نے جب آگے جانا ہے، جب آپ اس کو رکھنے کے محتاج تھے، اس کی حفاظت کر کے اس وقت تک تالا بھی لگانا ہے. تالا بھی لگانا اس وقت تک جب تک محفوظ کرنا ہے، سنبھالنا بھی ہے، لیکن دینا بھی ہے. لیکن اس کو دوسرے کے ساتھ بھی ریلیٹ کریں تو یہ میرے خیال دونوں باتیں بنیں گی. یعنی علم وہ ظاہر اور باطن. دوسرا نا، یہ ایک قرآن پاک کی آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ تم
اتنے بخیل نہ بنو کہ اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ باندھ دو، اور اتنے بھی فراخ دل نہ بنو کہ سارا دونوں کچھ ہاتھ اپنے کھول دو، سب کچھ لوٹا دو، لوٹا کے فارغ ہو کے پھر بیٹھ جاؤ یا پھر آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آ جائے. تو میانہ روی، تو یہاں پہ بھی وہی میانہ روی ہے. صحیح رک جاتا ہے. جب کہ اس میں اس کی زندگی ہے، کیونکہ یہ اسی لیے تخلیق ہوا، اس مال کی جبلت میں حرکت کرنا اور مختلف ہاتھوں سے گزرنا ہے. اب یہ جو علم کو بھی اس میں آپ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ مال کو بھی لے سکتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں میں اسی طرف اشارہ ہے جی کہ زبان والا آپ جو فرما رہے ہیں کہ علم والا ہے تو ٹھیک صحیح ہے، اور مال والا تو اصل ہے نا، باقی علم جو ہے اس کا من بھی اشارہ اس طرف ہے، من بھی اشارہ اس طرف ہے نا، باقی تو مال ہے. والا تو جو ہے وہ علم، مال والا تو اصل ہے نا، وہ تو حصی چیز ہے، حصی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. ہاں جی. نیکسٹ اشارہ ہے جی اشارہ اور لطیفہ. بخیل ولی بدل دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ کنیکٹڈ، اسی کے ساتھ. جو بخل کرتا ہے وہ اپنے نفس پر بخل کرتا ہے. پھر فرمایا اگر تم منہ پھیر لو گے تو وہ تم سے کوئی دوسری قوم بدل دے گا، اور وہ تمہارے جیسے بخیل اور کنجوس نہ ہوں گے بلکہ فیاض، سخی اور دریا دل ہوں گے. یعنی وہی ہے کہ بخیل نہ بن، بس بدل دیے جانے سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے توجہ ہٹ کے کسی سخی کی طرف ہو جائے گی. اگر فی الحال بخل کر رہا ہے اور اسی پہ قائم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بس ایک حد تک مہلت دیتا ہے، اس کے بعد سے بس پھر. تو یہ والا جو ہمارا ہے جی بیان کمال یہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر اس کے متعلق کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو وہ کریں، تاکہ ابھی ہم 2-3 منٹ رکتے ہیں، تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس سے آگے چلتے ہیں. آگے والا ہے بیان ٹیلے. تو یہ پھر کمال تو واضح تھا، اتنا مشکل نہیں تھا. تو پھر اس سے آگے چلتے ہیں. کوئی سوال نہیں آیا؟ یہ کوئی آ گیا جی. ولید خان صاحب نے بھی کچھ کہا ہے. انہوں نے دوسرے والے کو کہا وابی علوم کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ حضرت امام فخر الدین رازی صرف عقل و نقل گر نہ جائے رہا. کیونکہ جی یہ لائٹ ٹیڑھی ہوئی ہے بالکل. تو وابی علوم کے ذرائع تو شیخ نے بتائے ہوئے ہیں جی، وہی ذرائع ہیں. اب اس میں اور ہم کیا ایڈ کر سکتے ہیں؟ علم لدنی کیا ہے؟ آپ فخر الدین رازی کو ادھر کر رہے ہیں، حالانکہ ہم تو شیخ اکبر کی باتیں کر رہے ہیں، فخر الدین رازی کا ادھر نہیں بنتا. تو اگر آپ نے شیخ کے حوالے سے کرنی ہے تو ان کے کلام میں طوابی علوم کے ذرائع واضح ہیں. البتہ یہ امام رازی تو ظاہری بات ہے کہ عقل کے امام ہے تو وہ تو اپنی بات ہی کریں گے نا. سعید خان صاحب کا کیا من تھا؟ اچھا